فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نام سیدنا و نبینا و شفیعنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریۃ لازمۃ واجبۃ ابدیۃ ازلیۃ من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابانا انا ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ نیتی قابل احترام بزرگان ملت اور دوستداران عزیز، سورہ مبارکہ یوسف کی آیا وفی ہدایہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تبرکاً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں علم غیب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ فرقہ اثنا شریعہ، کہ جیسے ہم اماموں کو 12 مانتے ہیں، اتنی ہی تاکید اور شدت کے ساتھ ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہمارے امام عالم الغیب تھے۔ بے شک۔ اور یہ ہمارا ایک ایسا عقیدہ ہے امام کے علم غیب کے بارے میں، ائمہ کے، کہ ائمہ عالم الغیب تھے، کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے بہت سے جوان لوگ، دوست اور عزیز، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ سنا ہے تم یہ مانتے ہو تمہارے ائمہ عالم الغیب تھے، تو کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے ائمہ عالم الغیب تھے۔ اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا سب کوئی ایک عالم الغیب تھا یا سب کے سب؟ اور بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کے سب عالم الغیب تھے۔ تو پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب وہ عالم الغیب تھے تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ان انگوروں میں زہر ہے۔ جب ان کے پاس علم غیب تھا تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اس شربت میں زہر ہے۔ تو اگر انہیں پتا تھا تو انہوں نے وہ شربت پیا کیوں؟ اور جب وہ عالم الغیب تھے تمہارے ائمہ، تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ کربلا جائیں گے تو مار دیے جائیں گے، بچے اسیر ہوں گے، بیویاں اسیر ہوں گی۔ اور اگر ایک آدمی کو یہ پتا ہو کہ وہ امام بارگاہ سے یہاں باہر نکلے گا اور یہاں گلی میں رستے میں کوئی آدمی رائفل لیے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ باہر نکلے گا تو مار دیا جائے گا، اور اس کے باوجود وہ آدمی نکل کے امام بارگاہ سے باہر جائے اور کوئی آ کے اسے قتل کر دے، تو ذرا یہ بتائیے یہ شہادت کہاں ہوئی؟ یہ تو ہلاکت ہوئی۔ اگر آدمی کو پتا ہے اس کے بعد بھی وہ اس جگہ پہ جا رہا ہے، مرنے والی جگہ پہ، قتل والی جگہ پہ، تو یہ تو ہلاکت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان کو علم ہے کہ ان انگوروں میں یا اس شربت میں زہر ہے، اس کے بعد بھی آدمی پی رہا ہے، کھا رہا ہے اس چیز کو، تو یہ تو ہلاکت ہوئی۔ یہ شہادت کہاں ہوئی؟ جان بوجھ کے آپ جا رہے ہیں، جان بوجھ کے آپ کھا رہے ہیں، علم ہوتے ہوئے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے امام عالم الغیب نہیں ہیں، اور جب بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو عالم الغیب ہیں، اور تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عالم الغیب ہیں تو پھر یہ بتائیے جان بوجھ کے جنہوں نے یہ کام کیے وہ تو ہلاک ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ تو تفصیلی جواب تو ان کا اپنے مقام پہ ہے۔ پہلے تو میں ایک جملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی کو پیار کرنے والوں، تمہیں کیا پتا شہادت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا قربانی کیا ہوتی ہے؟ قربانی ہمیشہ جان بوجھ کے دی جاتی ہے، جو دھوکے میں ہو وہ ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے۔ شہادت ہمیشہ جان بوجھ کے دی جاتی ہے، ایک مقصد کے تحت دی جاتی ہے، اس مقصد کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عالم الغیب تھے یا نہیں،
تو پہلے تو علم غیب کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ علم غیب ہے کیا، اور پھر یہ کہ قرآن سے پوچھیں گے قرآن نے کن چیزوں کو غیب کہا ہے، اور فیصلہ سامعین پہ چھوڑ دیں گے کہ جن چیزوں کو قرآن غیب کہتا ہے کیا 14 اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، پہلا مسئلہ، پہلا سوال، غیب کہتے کسے ہیں؟ جب ہمیں غیب کا پتہ ہوگا کہ غیب کسے کہتے ہیں تبھی تو عالم الغیب کا پتہ ہوگا کہ عالم الغیب کون ہے۔ علماء نے اس کی ڈیفینیشنز کی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ کہ الغیب ما غاب عن الابصار، غیب اسے کہتے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہو، غیب اسے کہتے ہیں جو نگاہوں سے پنہاں ہو، نظروں سے پوشیدہ ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو۔ الغیب ما غاب عن الابصار، غیب وہ جو دائرہ نظر میں نہ آئے۔ تو عزیزان گرامی، دوسرے علماء نے کہا نہیں، یہ تعریف کمپلیٹ نہیں ہے، یہ تعریف مکمل نہیں ہے، اس میں کمی ہے۔ انہوں نے کہا اسے عالم الغیب تھوڑے کہتے ہیں کہ جو اس چیز کو جانتا جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے کہ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ صبح آپ نے اپنی زوجہ سے، اپنی بیٹی سے چائے مانگی پینے کے لیے، اور آپ نے کہا اس میں تو شوگر بہت زیادہ ہے، آپ نے ڈبل ڈال دی ہے اس میں چینی، شوگر زیادہ ہے اس میں۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک گھونٹ بھرتی شوگر آنکھوں سے دیکھی؟ آنکھوں سے غیب ہے مگر دار علم سے غیب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو آنکھوں سے غیب ہو اسے غیب نہیں کہتے۔ علماء نے کہا یہ تعریف مکمل ہے ہی نہیں۔ غیب کہتے کسے ہیں؟ یہ ناقص تعریف ہے یہ بھی جو آنکھوں سے غیب ہو غیب ہے، لیکن مکمل تعریف نہیں ہے۔ علماء نے پھر دوسری تعریف کی، الغیب ما غاب عن الحواس۔ دیکھیے اگر یہ یوں ہی ڈسٹرب کرتا رہے گا تو مجلس تو ہو نہیں، بس یا تو یہ بند ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک تو میری آواز جاتی رہے گی نا۔ خواتین کے لیے تو ضروری نہیں ہے، نہیں وہاں لگا، وہاں الگ ہے تو اسے بند کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ ڈسٹربینس رہے گا۔ سبحان محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد علی محمد۔ آج بدلے انشاءاللہ، کل سے صحیح رکھیے گا شروع سے۔ الغیب ما غاب عن الابصار، غیب وہ ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو۔ دوسری تعریف علماء نے کی الغیب ما غاب عن الحواس، کہ یہ تعریف تو غلط ہے، مکمل نہیں ہے، آدھی ہے۔ تو غیب کسے کہتے ہیں؟ کہ الغیب ما غاب عن الحواس، غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے غیب ہو، غیب اسے کہتے ہیں جو 5 سینسز سے غیب ہو، کیا بات ہے مولانا، جزاک اللہ۔ غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے دائرے میں نہ آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آنکھوں سے دیکھا نہ جائے، ہاتھوں سے چھوا نہ جائے، ناک سے سونگا نہ جائے، ناک سے سونگا نہ جائے، زبان سے چکھا نہ جائے، کانوں سے سنا نہ جائے، بے شک یہ ہے غیب۔ تو علماء نے کہا غیب الغیب ما غاب عن الحواس، متوجہ رہے آپ حضرات، غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے غیب ہو، یعنی غیب وہ، میں آپ کو عالم الغیب سمجھانا چاہتا ہوں، عالم الغیب ہے کون؟ غیب وہ کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہو، سبحان اللہ۔ غیب وہ جو کانوں سے پوشیدہ ہو، غیب وہ جو زبان سے چکھا نہ جائے، غیب وہ جو ناک سے سونگا نہ جائے، غیب وہ جو ہاتھ سے کیا بات ہے، چھوا نہ جائے۔ سبحان اللہ آپ کے سبحان سمجھ میں آیا غیب کسے کہتے ہیں؟ اللہ۔ غیب وہ جو آنکھوں سے دیکھا نہ جائے، مکمل غیب ہے یہ۔ غیب وہ جو آنکھوں سے دیکھا نہ جائے، غیب وہ جو کانوں سے سنا نہ جائے، غیب وہ جو زبان سے چکھا نہ جائے، غیب وہ جو ہاتھوں سے چھوا نہ جائے۔ اب عالم الغیب کسے کہیں گے؟ عالم الغیب اسے کہیں گے جو دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہ ہو، سننے میں کانوں کا محتاج نہ ہو، چکھنے میں زبان کا محتاج نہ ہو، چھونے میں ہاتھوں کا محتاج نہ ہو۔ یعنی عالم الغیب ہوگا ہی وہ جو دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہ ہو اور سننے میں کانوں کا محتاج نہ ہو۔ عزیزان گرامی، کانوں کی ایک رینج ہے، یہ 10 میٹر سنیں گے، آدھے 500 میٹر سنیں گے، اس کے بعد نہیں سنتے ہیں۔ آنکھوں کی ایک رینج ہے، یہ 200 میٹر دیکھے گی، 1 کلومیٹر دیکھے گی، 100 کلومیٹر تک نہیں دیکھے گی۔ لہذا عالم الغیب وہ ہے جو سننے میں کانوں کا محتاج نہ ہو، دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اگر سننا چاہے خیبر کی ناد علی مدینے میں سن لے، اور دیکھنا چاہے تو 70 نسلوں میں جھانک کے دیکھ لے، مومن کون ہے کافر کون ہے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد علی اب غیب کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ غیب وہ جو حواس خمسہ سے غیب،
بے شک اب عالم الغیب وہ ہے کہ جو حواس خمسہ کا محتاج ہو ہی نہیں، بے شک جو 5 سینسز کا محتاج ہو ہی نہیں. لہذا مجھے بتائیے مکمل عالم الغیب کون ہے امت میں؟ کوئی نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد کے. بے شک بے شک. اچھا غیب کسے کہتے ہیں؟ چلیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں تو بتائیے یہ گیا ہے کہ قرآن سے پوچھو مگر 14 کی تائید لے کے. ماشاءاللہ. تو قرآن نے کن چیزوں کو غیب کہا ہے؟ آیتیں ابھی بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کو ایسی زبانی بتا دوں. قرآن نے کہا کہ صلوات پڑھ محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. قرآن نے کہا کہ پیٹھ پیچھے ہونا غیب. قرآن نے کہا گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب. قرآن نے کہا نظر نہ آنا غیب. قرآن نے کہا خود قرآن غیب. خود قرآن بھی غیب ہے، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حاضر ہے. اگر حاضر ہے تو بتائیے الف لام میم کے کیا معنی ہے؟ صحیح. بتائیے حامیم سجدہ کے کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ کے سامنے ہے مگر پھر بھی غیب ہے. اسے سامنے رکھ کے غیب اس لیے رکھا تاکہ امت عالم الغیب کی محتاج رہے. تو قرآن نے کہا واقع اور تعداد کا صحیح علم نہ ہونا غیب. قرآن نے کہا کہ موت کی خبر کا نہ ہونا غیب. واہ واہ واہ. تو یہ 6 غیب بتائے قرآن نے. ظاہری غیب جو ہے 3 باطنی غیب ہیں. قرآن نے یہ 6 ظاہری غیب بتائے ہیں. ابھی میں آیتوں سے ثابت کروں گا قرآن نے ان چیزوں کو غیب کہا ہے. تو لہذا یہ 6 غیب. پہلا غیب کیا ہے؟ گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب کہلاتا ہے. صحیح. حضرت یوسف کو جب بھائی غلہ لینے کے لیے مصر گئے تو وہ تو اپنے خیال سے قتل کر چکے تھے، وہ نہ پہچان سکے کہ یہ یوسف ہیں. یوسف تو جانتے تھے صحیح. یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے کنویں میں ڈالا زندہ نکالا، غلام بنا کے بیچا تو بادشاہ بن گیا. ماشاءاللہ. یہ قدرت خدا ہے. لہذا وہ گئے اور یوسف پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جو مجھ سے غلہ لینے کے لیے آئے. لیکن ذرا سا متوجہ رہیے، آپ مجھ سے پڑھوا لیجیے گا تو، کیونکہ ماشاءاللہ تعداد آپ کی کتنی بھی ہو پڑھنا مجھے وہی ہے. اگر آپ 200 400 500 1000 بھی ہوتی تب بھی یہ پڑھتا، مگر تھوڑا سا تعاون کیجیے گا، میرا سنتے رہیے گا، سر پر ہلاتے رہیے گا، اس لیے کہ ہم عالم الغیب نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے سر پہ سے گزر رہی ہے، سہن دل پہ اتر رہی ہے. تو غیب کسے کہتے ہیں؟ گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب. برادران یوسف پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد یا جیسا ویسا ہی چلا دو، یہ تو بالکل ڈاؤن ہو گیا وہاں پہ. اچھا. وہ لگا نا کلپ نہیں ہے. کلپ لگا تھا. ضرورت میں محمد آنا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. ارے حیدری یا علی مولا. تو جب برادران یوسف پہنچے ہیں غلہ لینے کے لیے تو ایک مرتبہ یوسف پہچان گئے. پہچانے تو جو ایک سگا بھائی بھی تھا ان میں بنیامین، مادری رشتے سے بھی سگا تھا وہ. لہذا بنیامین کے غلے میں اناج میں وہ پیمانہ، وہ پیالہ جس سے اناج تولا جا رہا تھا، غلہ وہ گندم، وہ چھپا دیا گیا. جب چھپا دیا تو کہا کہ بھائی ہم نے غلہ دیا تھا، اناج دیا تھا، پیمانہ تو نہیں دیا تھا، یہ پیمانہ کس نے چرایا؟ تو ظاہر سی بات ہے بنیامین کے سامان سے نکلنا تھا. بنیامین کے سامان سے نکلا تو بنیامین کو وہیں روک لیا گیا اور باقی کو واپس بھیج دیا گیا سامان دے کے. اور جب باقی کو واپس بھیجا، بنیامین کو آہستہ سے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں، اور باقی کو واپس بھیج دیا. جب باقی بیٹے واپس گئے تو اب شرمندہ خجالت زدہ جا رہے ہیں کہ پہلے گئے تھے تو یوسف گم ہو گئے تھے، اب گئے تو بنیامین بھی گئے، باپ کو جا کے بتائیں تو کیا بتائیں. کیا بات ہے. واہ واہ. پریشانی کے عالم میں گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں یہاں ابانا انا ابن کا سرقہ، بابا جانی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، ہم ایسی گواہی نہیں دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہو، ہم نے تو خالی سنا ہے، ہم نے تو خالی سنا ہے. وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کے حافظ تو ہمیں نہیں، غیب کا تو ہمیں علم نہیں. تو کیا کہا؟ بابا جانی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس نے پیالہ پیمانہ چرایا ہے اناج تولنے والا، اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ عالم الغیب تو ہمیں نہیں، اور موقع کا ہمیں پتہ نہیں، جو سنا وہ آ کے آپ کو بتا دیا. خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں دیکھا ہم نے ہے نہیں کہ پیالہ انہوں نے چرایا یا کس نے چرایا، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور عالم الغیب ہم ہے نہیں.
تو قرآن کہتا ہے کہ بنیامین کو چور ماننے پہ تیار نہیں ہوئی یعقوب، اور بیٹوں کی گواہی یہ کہہ کے ٹھکرا دی، بل سولت لکم انفسکم امرا، ارے تمہارے نفسوں نے ایک بات گڑ لی ہے، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، اور ان کی گواہی ٹھکرا دی یہ کہہ کے جب تم موقع عمل پہ موجود نہیں، میں تمہاری گواہی مانوں کیوں؟ نہ تم موقع عمل پہ ہو اور عالم الغیب تم ہو نہیں، میں گواہی اسی کی تو مانوں، یا تو کام ہوتے ہوئے دیکھے یا عالم الغیب ہو، نہ کام ہوتے ہوئے دیکھا نہ عالم الغیب ہو، لہذا میں تمہاری گواہی مانوں کس واسطے؟ لہذا گواہی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب پہلا موقع قرآن نے بتایا، یعنی عمل کے موقع پہ، گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب۔ اب دوسرا غیب سنیے قرآن سے، حضرت یوسف کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جیسے حضرت یوسف نے، سنتے رہیے دیکھتے رہیے، یوسف کو زندان سے نکالا گیا اور یہ کہا کہ تم بادشاہ بن جاؤ، عزیز مصر نے کہا تو ایک مرتبہ کہا کہ جب تک الزام لگانے والی عورتیں میری بے گناہی کی گواہی نہ دے دیں، تیرے اس عہدے کو سنبھالنا میرے عہدہ نبوت کی توہین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورتیں آئیں اور انہوں نے آنے کے بعد کہا جو کچھ خطا تھی زلیخا کی تھی، یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب یہ کہہ دیا گیا تو یوسف نے اس عہدے کو سنبھالا اور فوراً یوسف نے کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے عورتوں سے گواہی اس لیے دلوائی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے بادشاہ کے غیب میں نے خیانت نہیں کی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ انہیں پتہ چل جائے بادشاہ کے غیب میں نے خیانت نہیں کی۔ تو یہاں پہ غیب سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے غیب سے مراد ہے پیٹھ پیچھے ہونا، کہ بادشاہ کے پیٹھ پیچھے میں نے خیانت اس کے حرم میں نہیں کی۔ تو دو غیب ہو گئے، کھونا چاہیے گا، ایسا نہ ہو آپ بھی غیب ہو جائیں۔ پہلا غیب کیا ہے؟ پہلا غیب گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب، دوسرا پیٹھ پیچھے ہونا غیب، تیسرا کیا؟ جگہ جگہ اللہ قرآن میں اپنی تعریف کر رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، میں اللہ وہ ہوں جو غیب کا بھی عالم ہوں، شہادت کا بھی عالم ہوں، یعنی جو نظر آ جائے وہ بھی جانتا ہوں، جو نظر نہ آئے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو قرآن نے بتایا جو نظر آ جائے وہ ہے مشہود، جو نظر نہ آئے وہ ہے غیب۔ ماشاءاللہ۔ تو تین غیب ہو گئے نا۔ اب چوتھا غیب پوچھو قرآن سے کہ یہ غیب کیا ہے؟ تو اللہ نے جگہ جگہ قصے بیان کیے، کہیں یعقوب کا قصہ، کہیں یوسف کی باتیں، کہیں ابراہیم کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، کہیں آدم کے جنت سے نکالے جانے کی داستان، سارا بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے میرے حبیب یہ سب غیب کی باتیں تھی جو ہم نے قرآن بنا کے تیرے اوپر نازل کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یعنی قرآن نے بتایا جزوی طور پہ سے قرآن بھی غیب، چار غیب ہو گئے نا۔ اب پانچواں غیب پوچھے قرآن سے کہ غیب کیا ہے؟ اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے تھے، نبی کی بزم میں بات ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، تو قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے اس تبصرے کو کہ نبی کی بزم میں بیٹھ کے اصحاب کہف کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب۔ توجہ کیا آپ نے ساتھ کے اوپر؟ محمد صلی اللہ اے میرے حبیب یہ جو تیری بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو تیری بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو پانچ تھے، چھٹا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، انہیں پتہ ہی نہیں وہ تھے کتنے، رجمم بالغیب، غیب میں اٹکلے لگا رہے ہیں، غیب میں ٹاپک ٹوئیاں لگا رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے غیب، انہیں پتہ ہی نہیں ان کی تعداد کتنی تھی، یہ خود ہی اندازے لگا رہے ہیں۔ تو قرآن نے کیا بتایا کہ واقعے میں تعداد کا علم نہ ہونا بھی غیب کہلاتا ہے۔ چار غیب ہو گئے نا، یہ آیتوں سے ثابت کر رہا ہوں، میں کسی اور چیز سے نہیں، سنیے گا غور سے۔ کیا ہوا؟ یہ ہو گئے چار غیب۔ کیا کہا قرآن نے؟ رجمم بالغیب، انہیں تعداد کا نہیں پتا، یہ غیب میں اٹکلے لگا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اصحاب کہف کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تین تھے چوتھا کتا، کوئی کہتا ہے پانچ تھے چھٹا کتا، کوئی کہتا ہے سات تھے آٹھواں کتا، اور یہ دنیا کا اکیلا کتا ہے جس کی تعریف قرآن میں کی گئی ہے۔ یہ دنیا کا اکیلا کتا ہے جس کی شان میں قرآن میں آیت موجود ہے۔ نجس العین ہوتا ہے کتا، مگر اس کے بارے میں بھی قرآن میں اس کی شان میں آیت موجود ہے۔ آیت شان میں کیوں اتری؟ کا خلاف فطرت گیا۔ خلاف فطرت کیوں گیا؟ کہ کتے کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ دشمن کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، جب وہ دشمن کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے، لیکن یہ خلاف فطرت گیا۔ جب اصحاب کہف آ کے غار کے اندر لیٹے اور بیٹھے اور سامنے سے دشمن پکڑنے کے لیے آیا،
یہ غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا، اس نے اپنی سانس روک لی تاکہ غار کی آواز باہر نہ جائے۔ جب غار کی آواز باہر نہ گئی تو کتے کی اللہ نے تعریف کی۔ کتے کی تعریف کب کی؟ جب غار کی آواز کو دشمن کے سامنے باہر نہ جانے دیا۔ تو یہ تو قرآن نے بتا دیا اگر کتا بھی غار کی آواز باہر نہ جانے دے اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب اگر کسی کتے سے اتنا بھی نہ ہو، محمد آل محمد، کیا کہنے؟ غیب رجم بالغیب، غیب میں اٹکلے لگا رہے ہیں۔ تو 5 غیب ہوئے نا، قرآن نے بتایا۔ گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب، پیٹ پیچھے ہونا غیب، نظر نہ آنا غیب، تعداد کا علم نہ ہونا غیب، خود قرآن مجید غیب۔ اور اب آخری غیب سنیے، اس کے بعد منزل آسان ہے۔ حضرت سلیمان کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہوگا، نبی تھے، بادشاہ شہنشاہ تھے حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان اپنے لیے محل تعمیر کرا رہے ہیں۔ جب محل تعمیر ہو گیا تو سب سے اوپر پہنچے، آخری مالے پہ، آخری منزل، اور اوپر پہنچے اور سامنے سے جو جنات ہیں وہ تعمیر کر رہے ہیں، باؤنڈری وال بنا رہے ہیں، 4 دیواری، اور جو بنا رہے ہیں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں جنات، کچھ چونے اور گارے کی تغاریاں اٹھائے ہوئے ہیں اور چنائی میں مصروف ہیں، چنائی کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے سلیمان سب سے اوپر گئے کہ دیکھو خبردار میری اجازت کے بغیر کوئی اوپر نہ آنا، خبردار جب تک میں اجازت نہ دوں مجھ سے پوچھے بغیر میری اجازت کے کوئی اوپر نہ آنا۔ بھائی اتنا کہنا تو سلیمان کا کہ سلیمان نے دیکھا کوئی زینہ چڑھتا ہوا اوپر آ رہا ہے۔ جیسے دیکھا تو سلیمان نے مسکرا کے کہا ارے کیا تم نہیں جانتے میں نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی اوپر نہ آنا۔ جیسے ہی یہ کہا تو سامنے والے نے کہا ہے نبی خدا میں وہ ہوں جو اجازت کا محتاج نہیں، میں وہ ہوں جو کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ کہ اچھا اسرائیل ہو، ملک الموت ہو، آواز قدرت آئی، ارے جس لہجے پہ ہم نے سلیمان کو پکڑا تھا وہی لہجہ تو نے اپنا لیا۔ ہم نے سلیمان نے کہا خبردار میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے، اور تو نے بھی یہی لہجہ اپنایا، میں وہ ہوں جو اجازت کا محتاج نہیں۔ اے ملک الموت ہمیں اپنے پروردگار ہونے کی قسم اگر در فاطمہ پہ تب تک نہ کھڑا رکھا جب تک اجازت نہ مل جائے۔ سلام محمد و آل محمد۔ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، کہ تم کون؟ ملک الموت۔ اچھا کس واسطے آئے؟ نبی خدا مجھے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میں کس واسطے آتا ہوں۔ اچھا ہمارا وقت آ پہنچا؟ جی اتنا وقت تو دو، کم سے کم چارپائی پہ لیٹ جائیں۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے یہیں کھڑے کھڑے روح قبض کی جائے۔ سلیمان اپنی ٹھوڑی کے نیچے عصا لگائے ہوئے تھے، وہ لاٹھی ڈنڈا جو لیے ہوئے تھے، ایسے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ جیسے ملک الموت نے کہا یہیں کھڑے کھڑے روح قبض ہوگی، کہا اچھا اتنی اجازت، کھڑا رہوں گا مگر یہ ڈنڈا میں بغل میں لگا لوں۔ یہاں سے ہٹا کے بغل میں ڈنڈا لگایا، ملک الموت نے روح قبض کیے، جا ہو جا، چلا گیا۔ اب یہاں پہ قرآن نقل کر رہا ہے، جنات تو کام کر رہا ہے نا کہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا، شہنشاہ دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا۔ قرآن نے یہاں پہ سورہ سبا نے آواز دی، سورہ سبا کی 14ویں آیت، ارشاد ہوا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض۔ جب ہم نے سلیمان پہ موت کا فیصلہ جاری کر دیا تو جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان مر چکا۔ وہ کام کرتے رہے، 1 سال گزر گیا، 1 سال تک ایسے ہی کام کرتے رہے کہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پھر کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے سب سے پہلے دیمک پیدا کی، اس سے پہلے دیمک نہیں تھی دنیا میں۔ اللہ نے دیمک پیدا کی، تاکل من ساتہ، اور وہ دیمک نے سلیمان کا ڈنڈا کھایا، عصا کھایا، عصا کھایا تو عصا گلا، عصا گلا تو عصا ٹوٹا، عصا ٹوٹا تو میت گری، میت گری تو جنوں کو پتہ چلا یہ تو دنیا ہی میں نہیں رہے۔ 1 سال بعد پتہ چلا جنوں کو۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو اس طرح عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو قرآن نے بتایا موت کی خبر نہ ہونا بھی غیب کہلاتا ہے۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا جنات اس طرح عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی قرآن نے بتایا موت کی خبر نہ ہونا بھی غیب کہلاتا ہے۔ او نبی محمد کو اپنے جیسا کہنے والے بازاری ہو، محمد بعد میں بننا، پہلے محمد کے غلاموں جیسا بن کے دکھاؤ۔ 1 سال تک میت کھڑی رہی ہے، اگر تمہارا بڑے سے بڑا علامہ یا مفتی بھی مر جائے اور بیٹے کو
امریکہ سے جانا ہو واپس کراچی یا دلی اور گرمی کا موسم ہو تو میت دفنانے میں انتظار نہیں کرتے. ایسا نہ ہو محلے میں وبا پھوٹ پڑے. یہ جو 1 سال تک میت کھڑی رہی, میت خراب کیوں نہیں ہوئی؟ جنہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ بدبو کیوں نہیں آئی؟ چلیے چھوڑیے, میت نہیں خراب ہوئی تھی, کم سے کم جن یہ تو سوچتے 1 سال سے کھڑا ہے, یہ تھکتا کیوں نہیں, یہ بیٹھتا کیوں نہیں, یہ سوتا کیوں نہیں, یہ کھاتا کیوں نہیں, یہ پیتا کیوں نہیں؟ اسی لیے کہتا ہوں قرآن فقط تلاوتوں کے لیے نہیں اترا, ہدایتوں کے لیے اترا ہے. یا تو اسے افسانہ کہہ کے کفر کا تمغہ جرہ سینے پہ سجائے کوئی اپنے شوق سے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور اگر یہ قرآن ہدایت ہے تو یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے. جنہوں نے سوچا اس لیے نہیں کہ جنات کو کوئی خلاف معمول چیز نظر ہی نہیں آئی. جنات جانتے ہیں یہ حجت خدا ہے, کھانے سے بے نیاز, پینے سے بے نیاز, سونے سے بے نیاز, تھکنے سے بے نیاز, نہ کانوں کا محتاج, نہ آنکھوں کا محتاج, نہ زبان کا محتاج, نہ ہاتھوں کا محتاج, نہ پیروں کا محتاج. اور یہ تو وہ سلیمان ہے جو رعایا ہے محمد کی. تو جب دنیا سلیمان جیسی نہ ہو سکی, سردار انبیاء جیسی کیا ہوگی؟ محمد آل محمد بلندتر صلوات. محمد علی محمد. یہ حضرت سلیمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں محل تعمیر, تو یہاں پہ قرآن نے بتایا کہ موت کی خبر نہ ہونا بھی غیب. تو 6 غیب ہوئے نا, گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب, پیٹ پیچھے ہونا غیب, نظر نہ آنا غیب, واقع میں تعداد کا علم نہ ہونا غیب, موت کی خبر نہ ہونا غیب, قرآن مجید غیب. تو اب عالم اسلام کو چاہیے نا کہ اپنے عقیدے کے گریبان میں جھانک کے اور ٹٹول کے دیکھیں کہ یا تو ان 6 کے علاوہ 7واں غیب دکھائیں, اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر فیصلہ کریں قرآن دیکھ کے ان 6 کو 14 جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. اگر جانتے ہیں تو عالم الغیب ہیں, ورنہ نہیں ہیں. آئیے میں قرآن ہی سے ثابت کر دیتا ہوں. قرآن نے بتائی نا جو چیزیں غیب ہیں, اب قرآن سے پوچھو ان غیب کو جانتا کون ہے؟ قرآن نے کہا گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب. عزیزان گرامی, اگر اب قرآن کسی کے ایک موقع پہ گواہی مان رہا ہے, اس کا مطلب وہ موقع اس کے لیے غیب نہیں ہے. بھائی گواہی جبھی تو مانے گا یا تو موقع عمل پہ موجود ہے یا غیب کا عالم ہے, ورنہ تو گواہی نہیں مانے گا قرآن. اگر کسی کے ایک موقع پہ مان رہا ہے تو وہ موقع اس کے لیے غیب نہیں ہے, اور اگر کسی کی 2 موقع پہ گواہی مان رہا ہے 2 موقع اس کے لیے غیب نہیں ہے. 100 پہ مان رہا ہے تو 100 موقع غیب نہیں ہے. عزیزان گرامی, کیا آیتیں میں نے اللہ سے اتروائی تھی کہ مجھے جا کے لاس اینجلس میں پڑھنا ہے, لوگوں سے داد لینا ہے, یا اللہ نے ہم سے مشورہ کیا تھا؟ اس نے تو آیتیں خود ہی اتاری ہے نا. تو سورہ نساء میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے حبیب قیامت میں کیا لطف آئے گا محمد, جب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنائیں گے, تجھے سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. بھائی یعقوب نے بیٹوں کی گواہی رد کر دی یہ کہہ کے تم موقع عمل پہ موجود نہیں تھے, عالم الغیب ہو نہیں, لہذا میں گواہی نہیں مانوں گا. اور اللہ محمد کی گواہی مان رہا ہے صبح ازل سے شام محشر تک. اب یا تو یہ کہو یہ بھی محمد و آل محمد کی محبت میں غلو سے کام لے رہا ہے, ورنہ پھر یہ کہو اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک جہاں جہاں کوئی عمل کرنے والا کرے گا محمد وہاں حاضر بھی ہوگا ناظر بھی ہوگا. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد قیامت میں کیا لطف آئے گا جب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے. تجھے سارے نبیوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے. آدم اپنی امت پہ گواہ, آدم اپنی امت پہ گواہ, نوح اپنی امت پہ گواہ. فاضل بھائی موضوع ہے علم غیب. قرآن سے ہم نے آیتیں پڑھ کے ثابت کیا کہ غیب کسے کہتے ہیں. قرآن نے 6 چیزوں کو غیب کہا, ان میں پہلی کی ڈیٹیل اب چل رہی ہے, وہ گنوا چکا میں 6 کیا ہیں, سمجھے گا, سب آپ کے شریک ہیں آپ. کیا ہے عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی, قرآن نے کہا کہ گواہی کے موقع پہ نہ ہونا غیب. یعقوب نے بیٹوں کی گواہی رد کی کہ موقع عمل میں موجود نہیں تھے, اور اللہ کہہ رہا ہے آدم سے قیامت تک ہر نبی امت پہ گواہ, محمد تو سب نبیوں پہ گواہ. یعنی اب اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ یہ عالم الغیب ہے.
माशाल्लाह। भाई दो ही बातें हैं, या तो आलम इस्लाम इस बात को मान ले कि मोहम्मद हर जगह हाजिर भी है नाजिर भी है, सुभान अल्लाह। या फिर ये माने हाजिर नाजिर नहीं है, आलिमुल गैब है। वाह वाह। तभी तो गवाही दे रहे हैं, वरना कुरान तो गवाही रल कर देता है उसकी जो मौके अमल पे मौजूद ना हो या हाजिर नाजिर ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, अच्छा जरा बताइए, आदम अपनी उम्मत पे गवाह, नूह अपनी उम्मत पे गवाह, मूसा अपनी उम्मत पे गवाह, ईसा अपनी उम्मत पे गवाह, और मोहम्मद आदम पे भी गवाह, नूह पे भी गवाह, मूसा पे भी गवाह। ये तो कुरान ने कहा है ना अज़ीज़ान गिरामी। बेशक। इसलिए कि अल्लाह का ये कानून है कि वो बगैर गवाही के अमल कबूल नहीं करता। सुभान अल्लाह। अदालत इलाही में बगैर गवाही के अमल कबूल नहीं होता, अगरचे वो खुद भी आलिमुल गैब है, सुभान अल्लाह। उसे गवाह की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मोहम्मद से नबियों की गवाही ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो जब सबसे गवाही ले रहा है, क्या मोहम्मद से गवाही ना लेगा? भाई आप अगर मुझे इतना बताइएगा, मुझे इतना बताइए, आपको मेरे अमल की गवाही चाहिए, तो आप मेरे अमल की, कोई यहाँ से 70 साल का आदमी उठे और उठ के मेरे अमल की 70 साल और उठ के मेरे 30 साल की गवाही दे दे, वो गवाही देगा क्या मैंने देखा मौलाना नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, रोजा रखते हैं कि नहीं, हज करते हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप मुझसे पलट के कहिए आप इन 70 साल की गवाही दे, तो मैं 70 की गवाही कैसे दूंगा? मैं 30 की तो दूंगा, 70 तक मैंने देखा नहीं तो गवाही कैसे दूं? तो गवाही का कानून ये है कि या तो आपके बराबर का हो या आपसे बड़ा हो। तो मोहम्मद ने सबकी गवाही दी, ये तो मेरे समझ में आ रहा है कि मोहम्मद ने सबकी गवाही इसलिए दे दी कि तख्लीक में अव्वल हैं, आमद में आखिर हैं। लेकिन अगर मोहम्मद की गवाही की जरूरत पड़ जाए तो मोहम्मद की गवाही कौन देगा? जरूरी है या मोहम्मद से बड़ा हो या मोहम्मद के साथ का हो? मोहम्मद से बड़ा है फकत अल्लाह, कोई और है ही नहीं, अब दूसरा कोई साथ का होगा। चलो अपने मोहम्मद और मोहम्मद। तो कौन है जो मोहम्मद का दूसरा गवाह हो? ये भी अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कौन है मोहम्मद का दूसरा गवाह। और कुरान से पूछूं मोहम्मद को 2 गवाह चाहिए, तो कुरान ने कहा कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मोहम्मद ये काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं, इनके कहने ना कहने से फर्क क्या पड़ता है? इनकी गवाही की जरूरत ही नहीं, इन्हें क्या पता तू है कि नहीं? गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है, एक वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। बोलते रहिए ताकि हम आलिमुल गैब नहीं है भाई, पता चल रहा है कि नहीं हमें भी तो पता चले। तो क्या आलिमुल गैब ये को अल्लाह मानता है आलिमुल गैब की गवाही? तो या तो मोहम्मद से बड़ा हो या मोहम्मद के साथ का बड़ा है अल्लाह। वो जो आलिम कुल्ले किताब है वो साथ का होगा, माशाल्लाह। लिहाजा तभी तो गवाही देगा। अजीज और नबी की रिसालत की गवाही सहाबी से नहीं मांगी जाएगी, उम्मती से नहीं मांगी जाएगी, इसलिए कि सहाबी तो रिसालत के बाद सहाबी बना, उम्मती से नहीं मांगी जाएगी। उम्मती को क्या पता ये कब से रसूल है, वो तो कलमा पढ़ के बाद में उम्मती बना। लिहाजा इस रिसालत की गवाही चाहिए पहले दिन से। मोहम्मद जिस दिन से आयत उतरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस दिन से चाहिए ना गवाही की जरूरत, उस दिन से है। तो जिस दिन पहली आयत उतरी, कोने से किसी के रोने की गारे हिरा में आवाज आई, अली ने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन है जो गार के अंदर रो रहा है? का शैतान होगा गार में रो रहा है। रसूल ने कहा कि या अली आवाज तुमने ही सुनी है और कोई नहीं सुन सकता, ये शैतान है जो गार में रो रहा है। और उसके बाद जब फिक्रा कहा अंता तस्मा मा अस्मा अंता तरा मा अरा, या अली तू वो देखता है जो मैं देखता हूँ, तू वो सुनता है जो मैं सुनता हूँ। यही तो गवाह, बताइए गवाह वो होगा जो आलिमुल गैब हो। कुरान उसकी गवाही मानता ही नहीं, या तो मौके अमल पे मौजूद हो या आलिमुल गैब हो। तो गवाही नबी से सबकी गवाह, नबी सबके गवाह है। अच्छा, नबी से जो गवाही ली जाएगी क़यामत में क्या ली जाएगी और कैसे ली जाएगी? यानी देखिए जरा गवाही का एक मंजर छोटा सा आपको दिखाओ। गवाहियाँ क्या होंगी? ये नमाज पढ़ते थे कि नहीं, वो रोजा रखते थे कि नहीं, इन्होंने हज किया वाजिब होने के बाद कि नहीं, इन्होंने खुम्स ज़कात की पाबंदी की कि नहीं, ये तो गवाहियाँ होंगी। ऊपर अर्श इलाही होगा, एक छोटा सा मंजर आपको दिखाऊं। ऊपर अर्श इलाही
اور نبی مسند شفاعت پہ بیٹھے ہیں مقام محمود پہ، علی لواء الحمد لیے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے گناہگاروں کا مجمع ہے، عرش الہی کے نیچے انبیاء کی قطاریں ہیں۔ لواء الحمد جانتے ہیں آپ؟ لواء الحمد نام ہے ایک پرچم کا، ایک علم کا، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اتنا بڑا علم ہوگا کہ اس کا ایک پھریرا مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا علم ہوگا جس کا ایک پھریرا مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا، اور آپ نے سنا ہوگا قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، بس اسی علم کا سایہ ہوگا۔ قیامت کی دھوپ سے بچنا ہے، سائے میں آنا پڑے گا، اور سائے میں آئے گا وہی جس کا نکاح اتنا مضبوط ہو دیکھنے سے ٹوٹتا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، فقط اسی علم کا سایہ ہوگا اور کسی چیز کا سایہ قیامت میں نہیں ہوگا۔ ادھر مشرق تک پھریرا، ادھر مغرب تک پھریرا، جیسے نبی نے یہ بتایا اتنا بڑا علم ہوگا۔ ایک صحابی نے گھبرا کے پوچھا میں یحملھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب اتنا بڑا علم ہے تو اسے اٹھائے گا کون؟ نبی نے کہا تم نہیں اٹھاؤ گے، جس نے خیبر میں اٹھایا وہی اٹھائے گا۔ محمد تو مقام محمود پہ نبی تشریف فرمائیں، عرش الہی سے ایک مرتبہ آواز آئے گی میرے پیغمبروں ذرا یہ بتاؤ میں نے تمہیں کیوں بھیجا؟ سارے پیغمبر کہیں گے کہ پروردگارہ تو نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ پھر دوسری آواز آئے گی ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے تبلیغ کر دی؟ سب کہیں گے پروردگارہ اپنی دانست میں ہم نے تبلیغ کر دی۔ پھر ایک تیسری آواز آئے گی ذرا یہ بتاؤ کیا تبلیغ بالکل ٹھیک ٹھیک کر دی؟ تو سب کہیں گے پروردگار اپنی دانش میں تو بالکل ٹھیک تبلیغ کر دی۔ پھر ایک چوتھی آواز آئے گی ذرا یہ بتاؤ کوئی گواہ بھی لائے ہو؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کوئی گواہ بھی لائے ہو کہ تم نے تبلیغ بالکل ٹھیک کر دی؟ دیکھیے مذاق نہیں ہے جہاں پیغمبروں کو کھڑا کر دیا جائے، لہذا تیاری کر کے جانا۔ کیا کوئی تبلیغ تم نے ٹھیک کر دی؟ کوئی گواہ بھی لائے ہو؟ ایک نبی دوسرے نبی کو گھبرا کے دیکھے گا، پھر سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ چل کے رسول اللہ سے کہیں کہ آپ آئیے اور اللہ کے یہاں آ کے ہماری گواہی دیجئے کہ ہم نے تبلیغ رسالت اور دین بالکل ٹھیک ٹھیک کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، سارے پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ اچھا اس کا مطلب یہ سارے نبی مانتے ہیں کہ محمد ہمیں ہمارے عمل کے ٹائم دیکھ رہے تھے، تبھی تو گواہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی آدم مانتے ہیں کہ جنت میں کیا ہوا محمد جانتے ہیں، نو مان رہے ہیں اس بات کو کشتی کیسے چلی محمد جانتے ہیں، ابراہیم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آگ سے کیسے نکلے محمد جانتے ہیں، موسیٰ اس بات پہ عمل پیرا ہیں کہ ہم دریا سے کیسے کراس کر کے نکلے